اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کو ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتائیں گے جس میں ایک عورت 63 دن تک زمین میں دفن رہنے کے بعد زندہ سلامت لوٹ آتی ہے۔ منو مٹی تلے دب جانے کے بعد یہ عورت کیسے زندہ بچی اور یہ واقعہ کہاں اور کیسے پیش آیا، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ دوستو، آپ نے یہ معروف محاورہ تو سن رکھا ہوگا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اس محاورے کا اصل معنی وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو موت کو چھو کر واپس آ جائے۔ دنیا میں ہر لمحہ ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر یقین کر پانا مشکل ہوتا ہے۔ قدرتی آفات یا حادثات میں اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ جن میں بیشتر افراد موت کو چھو کر واپس زندگی کی جانب پلٹ جاتے ہیں، تاہم یہ دورانیہ چند سیکنڈز کا ہی ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ وہ کئی دنوں تک زمین میں دفن رہا اور اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں اور ایک عرصے بعد وہ زندہ سلامت لوٹ بھی آیا، تو ایسے میں اس بات پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تاہم قدرت ایسے معجزات بھی دکھاتی ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک حیران کن واقعہ آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان میں پیش آیا، جسے سن کر آپ دوست بھی چونک جائیں گے۔ خواتین و حضرات، آپ سب واقف ہوں گے کہ سن 2005 میں پورے پاکستان میں بدترین زلزلہ آیا تھا، جس میں لگ بھگ 75,000 افراد جان کی بازی ہار گئے تھے، اور اس قدرتی آفت نے سب سے زیادہ تباہی کشمیر میں مچائی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے عمارات اور گھر ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے تھے، جس کے بعد لوگوں کو ریسکیو کرنے کا آپریشن شروع کیا گیا، اور اس آپریشن کے دوران لوگوں نے زندہ آنکھوں سے کئی معجزات بھی دیکھے۔ ایسا ہی ایک معجزہ سن 2005 کے بدترین زلزلے کے بعد کشمیر کی سرزمین پر دیکھنے کو ملا۔ زلزلے کے 63 دن گزر جانے کے بعد ایک خاتون کو ملبے سے زندہ نکالا گیا۔ 40 سالہ نقشہ بی بی زلزلے کے دوران اپنے کچن کے ملبے تلے دب گئی تھی۔ اس کے رشتہ دار اور ہمسائے یہ سمجھتے رہے کہ وہ یا تو جاں بحق ہو گئی ہے یا پھر کسی ریلیف کیمپ میں ہے، لیکن نقشہ بی بی رشتہ داروں کو ملبہ اٹھاتے وقت کچن سے ملی۔ وہ پہلے تو یہ سمجھے کہ وہ مر چکی ہے، لیکن جب نقشہ بی بی نے آنکھیں کھولی تو سب حیران رہ گئے، تاہم ان کی جسمانی حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ نقشہ بی بی کو پہلے مظفر آباد منتقل کیا گیا، اس کے بعد انہیں اسلام آباد پیمز ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ خاتون اتنے دن کیسے بھوکی پیاسی ملبے تلے دبی رہی، یہ سوال سب کے ذہنوں میں گردش کر رہا تھا، مگر قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ اتنے دن بھوکی پیاسی رہنے کے بعد نقشہ بی بی زندہ رہی۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس ساری صورتحال نے اس کے اعصاب اور ذہنی صحت پر برا اثر ڈالا۔ ایک عرصے تک نقشہ بی بی کو ڈراپر اور لیکوڈ خوراک پر رکھا گیا کیونکہ وہ کھانے پینے سے قاصر تھی۔ اس کا وزن 35 کلو رہ گیا تھا اور وہ چلنے پھرنے کے بھی قابل نہ تھی۔ اتنا عرصہ ملبے میں دبے رہنے کے باوجود اس کی بولنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی متاثر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹرز کی انتھک محنت کے بعد نقشہ بی بی نے اپنی بات اشاروں میں سمجھانا شروع کر دی اور چلنا پھرنا بھی شروع کر دیا، لیکن افسوس نقشہ بی بی کے زیادہ تر رشتہ دار اس سانحے میں چل بسے تھے اور اس کے بوڑھے باپ کی ٹانگ زلزلے کے دوران ایک عمارت کے نیچے آ کر پھنس گئی تھی۔ اس کے باپ کی ٹانگ کو کاٹ کر اس کی جان بچائی گئی، جبکہ نقشہ بی بی کے بھائی نے اس کی ذہنی حالت کو دیکھتے ہوئے اسے اپنانے سے انکار کر دیا، کیونکہ نقشہ کا بھائی بھی اس سانحے میں بری طرح زخمی ہو چکا تھا اور وہ اس کی کفالت نہیں کر سکتا تھا۔ دوستوں، معجزانہ طور پر زندہ بچ جانے والی نقشہ بی بی کو ایک ریلیف کیمپ میں رکھا گیا اور بعد ازاں انہیں عیدی سینٹر ملتان منتقل کر دیا گیا۔ 25 اکتوبر سن 2015 کو نقشہ بی بی کا عیدی سینٹر ملتان میں انتقال ہو گیا۔ تاہم اس حیران کن معجزے کے بارے میں جس نے بھی سنا وہ خدائے بزرگ و برتر کی کبریائی بیان کرنے پر مجبور ہو گیا۔ کئی بار ہر طرح کے حفاظتی اقدامات کیے جانے کے باوجود انسان مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، اور کئی بار قدرت اسے بڑے سے بڑے حادثے میں بھی محفوظ رکھتی ہے، اور لوگوں کی حیرت گم رہ جاتی ہے کہ ایسے سخت حالات کے باوجود کس طرح کوئی زندہ بچ سکتا ہے۔ یہاں ایک اور حیران کن واقعہ بھی آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ جو برازیل میں پیش آیا، جب ایک چھوٹا طیارہ اچانک گر کر حادثے کا شکار ہو گیا۔ برازیل کی ایک مصروف شاہراہ پر 1000 فٹ کی بلندی سے چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہوا، تو خوش قسمتی سے پائلٹ اور طیارے میں سوار مسافر حادثے میں محفوظ رہے اور انہیں معمولی زخم آئے۔ طیارہ آزمائشی پرواز پر تھا اور 1000 فٹ کی بلندی پر پہنچ کر اس کا انجن فیل ہو گیا، جس کی وجہ سے پائلٹ طیارے پر کنٹرول نہ رکھ سکا۔ سڑک سے گزرنے والی ایک راہگیر خاتون بھی چند سیکنڈز کے فرق سے حادثے سے بچ گئی۔ اس واقعے کی CCTV فوٹیج سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی۔ ناظرین، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ قسمت اچھی ہو تو انسان ہزار مصیبتوں سے بھی بچ نکلتا ہے، اور بعض اوقات انسان کی تمام تدبیریں بھی رائگاں جاتی ہیں۔ اسی لیے زندگی میں آنے والی مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے اور رب عظیم کی ذات پر توکل رکھتے ہوئے دن رات بسر کرنے چاہیے۔
اس یقین کے ساتھ اسباب اختیار کرنا کہ دنیاوی اور آخرت میں تمام معاملات میں نفع و نقصان کی مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز اپنے وجود اور بقا کے لیے اللہ کی محتاج ہے۔ غرض یہ کہ خالق کائنات کی ذات باری پر مکمل اعتماد کر کے دنیاوی اسباب اختیار کرنا اللہ پر توکل کرنا کہلاتا ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو اسے مرض سے شفا یابی کے لیے دوائی کا استعمال تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ جب تک اللہ تعالیٰ شفا نہیں دے گا دوا اثر نہیں کر سکتی۔ یعنی دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہی ہے کہ بندہ دنیاوی اسباب اختیار کر کے کام کی انجام دہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ کرے۔ یعنی یہ یقین رکھے کہ جب تک حکم خداوندی نہیں ہوگا اسباب اختیار کرنے کے باوجود شفا نہیں مل سکتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا بغیر باندھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ دراصل توکل مسلمانوں کی کامیابی کا اصل راز ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تمام امور میں مشاورت کرنے کا حکم دیتے ہوئے اپنی ہی ذات کریمہ پر بھروسہ اور توکل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اور کام یا لڑائی میں ان سے مشورہ لے لو، پھر جب پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے گا تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے۔ اور اللہ پر ہی ایمان والوں کو چاہیے کہ بھروسہ رکھیں۔ ان آیات مبارکہ میں توکل کی اہمیت و حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ توکل بے دست و پائی اور ترک عمل کو نہیں کہا جاتا، بلکہ پورے عزم و ارادے کے ساتھ کام کو انجام دینے کے ساتھ اثر اور نتیجے کو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر چھوڑ دینے کا نام ہے۔ یعنی تمام اسباب و امور اختیار کرنے کے بعد بھی اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو فتح و ظفر تمہارا مقدر نہیں بن سکتی۔ اس لیے مرد مومن کو یہی حکم ہے کہ توکل و بھروسہ صرف اور صرف اپنے خدا پر رکھے۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اہل کفار صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی صلح کے لیے تیار ہو جاؤ اور ان سے مصالحت کر لو، اور یہ خیال نہ کرنا کہ کہیں بد عہد کفار تمہیں دھوکہ نہ دے جائیں، بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھو تو ان کے قریب کا داؤ ہرگز کامیاب نہ ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔